السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا، اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ سلیقہ سکھلایا۔ محترم بھائیوں، نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، جیسا کہ ہم سن چکے ہیں۔ نماز کے لیے چند شرطیں ہیں، بغیر اس کے نماز ہماری ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر وہ شرط ہمارے اندر موجود نہ ہو اور ہم نماز ادا کریں تو ہماری نماز وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط اسلام ہے، یعنی آدمی مسلمان ہو، اسلام لے آیا ہو، اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ دوسری شرط عقل، یعنی آدمی جو ہے وہ عقل رکھتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس عقل نہ ہو، جیسے کہ پاگل، اس کے پاس دماغ نہیں ہوتا، اس کے پاس عقل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی بچہ جس کے پاس عقل نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، یعنی نماز کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے کہ عقل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تمیز، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حدث سے پاک ہو، حدث رفع حدث کہتے ہیں وہ نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نجاست سے وہ پاک ہو، نجاست اس کے ساتھ نہ ہو۔ نجاست جیسے کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہو، یا جسم کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو، یا جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں پہ گندگی ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پاک و صاف ہو۔ اور اس کو دوسرے لفظ میں طہارت بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، دونوں کو ملا کر کے۔ اور دوسری شرط کہتے ہیں کہ شرمگاہ کا چھپا ہوا ہونا، جس کو عربی میں ستر العورہ کہہ سکتے ہیں، کہ شرمگاہ کھلی ہوئی نہ ہو، بلکہ شرمگاہ جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو۔ ایسے ہی وقت کا داخل ہونا، یعنی اگر جس نماز کا وقت ہے وہی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے اور ہم ظہر کی نماز کے بدلے عصر کی نماز ہم اس وقت ادا کریں، یا مغرب کی نماز ہم اس وقت ادا کریں، ایسا نہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جو نماز ہے وہی نماز اس وقت فرض ہوگی۔ اور ایک کہتے ہیں کہ تیسری شرط یہ ہے کہ استقبال القبلہ، یہ ترتیب نہیں ہے، استقبال یعنی قبلہ کے طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے پاس طاقت ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ قبلہ ہمارا اس طرف ہے اور اس طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے، بلکہ دوسرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ شرط میں سے یہ پایا جاتا ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ ایسے ہی نیت کا ہونا، کہتے ہیں کہ جو نماز ادا کر رہا ہو اس کی نیت ہو کہ ابھی ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس کے دل کے اندر ہو کہ ہاں ہم ظہری کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے اور وہ عصر کی نماز کی نیت کر لے، تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے اس نماز کی نیت کرے۔ تو یہ 9 تقریباً شروط صلاح ہیں، یا نماز کی شرطیں جو کہتے ہیں ہم، وہ 9 ہیں۔ پہلا اسلام، دوسرا عقل کا ہونا، تیسرا تمیز ہونا، چوتھا حدث سے پاک و صاف ہونا، ایسے ہی نجاست سے پاک و صاف ہونا، اور اس کے بعد شرمگاہ کا چھپا ہوا ہونا، وقت کا ہونا، اور قبلہ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور آخری جو ہے وہ نیت، یعنی
9ویں شرط یہ ہے کہ نیت کا ہونا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔